بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی محمد خان پی ٹی آئی کا 80 دن جیل میں رہ کے چھوٹ کے آیا ہے، اور آ کے پروگرام میں اس نے بتایا ہے، خاص طور پہ مجھے اتنا تکلیف نہیں ہوا، یہ بات کا مجھے تکلیف ہوا ہے۔ عمران خان کا مجھے زیادہ فکر ہے، عمران خان کا وجہ سے مجھے دل آزردہ ہے اور دل خراب ہے، تو پروگرام میں بات کر رہا ہے، آپ لوگ بھی سنیے۔ علی محمد خان صاحب 8 مرتبہ رہا ہوئے اور گرفتار ہوئے اور علی محمد خان صاحب 80 روز گرفتار رہے۔ مزاج اچھے ہیں، طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ علی محمد خان صاحب میری مسکراہٹ دل سے نہیں ہے، کیونکہ مجھے خوشی ہے کہ میں بیٹھا ہوں، لیکن دل اداس ہے، کیونکہ نہ صرف میرے ملک کا بلکہ میری امت مسلمہ کا ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے۔ اور کس جرم میں جیل میں ہے؟ اس جرم میں جیل میں ہے کہ اس نے کرپشن نہیں کی، کیونکہ جنہوں نے کی ہے وہ جہاں ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، لیکن بہرحال اس پہ تفصیلی بات بھی کریں گے۔ تو خان صاحب کے لیے دل اداس بھی بہت ہے، لیکن اس پہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ عمران خان صاحب کھڑے ہیں، ملک کے لیے کھڑے ہیں، اور الزامات ہیں ان پہ، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا، عدالت کی ذریعے خان صاحب نکل آئیں گے، اللہ کرم کرے گا، اور انشاءاللہ پہلے کی طرح تحریک انصاف کے لیے، پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ نے مجھے استقامت دی، ورنہ جیل جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ اس بات کا بھی میں اظہار کرنا چاہوں گا کہ جیل کی صعوبت اپنی جگہ، لیکن اللہ کے کرم سے اللہ نے جیل میں عزت سے رکھا، کوئی تشدد یا اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں تھی، لیکن جیل کا ایک امتحان بہرحال ہوتا ہے، اور یہ چیز ہمیشہ مجھے اعتماد دیتی تھی کہ عمران خان صاحب کی اور میرے ملک کے لوگوں کی کچھ توقعات ہیں مجھ سے، تو ایک ویژن پہ پاکستان کے ساتھ ہوں، تو بغیر کسی جرم کے جیل میں ہوں، کوئی بات نہیں، امتحان آتے رہتے ہیں۔ جیل کی زیادہ باتیں کرنا بھی نہیں چاہوں گا، کیونکہ ایسا کوئی میں نے بڑا تیر نہیں مارا، ملک کے لوگوں نے گولیاں کھائی ہیں، اپنے خاندان گنوائے ہیں، بارڈرز پہ گولیاں کھائی ہیں، لوگوں کے خاندان ہندوستان میں رہ گئے جب پاکستان بن رہا تھا۔ میرے اپنے دادا مرحوم پیر محمد صاحب پاکستان بننے کے دوران تحریک میں وہ بھی جیل میں گئے، ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی 2-3 مہینے انہوں نے بھی کاٹے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ میں ہم سب ملک کے لیے قربانیاں دیں گے۔ کوئی بارڈر پہ، کوئی ملک کے اندر، 2 چیزوں نے بڑی تکلیف دی۔ ایک، جب میری والدہ محترمہ جو خود بیمار بھی رہتی ہیں، 80+، جب وہ اڈیالہ مجھ سے ملنے آئیں تو پہلی دفعہ تو 5-6 گھنٹے انتظار کرایا گیا، ملنے نہیں دیا گیا، اور ان دنوں گرمی بھی زیادہ تھی۔ اس کے بعد جب وہ آئی ہیں مجھ سے ملی، تو ان کو جیل میں دیکھ کے مجھے یہ احساس ہوا کہ یار اس عمر میں ان کا جیلوں میں میرے پیچھے پھرنا اس طرح بنتا نہیں، کیونکہ میں ملک کے لیے جو بھی سٹینڈ لوں، جو بھی کروں، وائی شی تھنگ پرائس۔ لیکن انہوں نے جاتے ہوئے مجھے ایک بات کی جو بڑی مشہور بھی ہوئی، اس طرح انگلی ہلا کے انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہنا، اور پشتوں میں کہا کہ جنگ کے خپل مورچہ خالی مپریدا، کہ مقابلے میں اپنا مورچہ خالی نہ چھوڑنا۔ تو ان کو جیل میں دیکھ کے دکھ بڑا ہوا، حوصلہ بھی بڑا ملا، لیکن ایک چیز نے جو مجھے دکھی کیا بہت زیادہ اس کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے جیل میں رکھا، میں نے کوئی جرم کیا ہوگا آپ کی دانست میں، میرے خیال میں تو میرا جرم یہ تھا کہ میں نے جرم نہیں کیا، لیکن جب بہت سی گرفتاریوں کے بعد اڈیالہ، جیلم، پشاور، وہاں سے نکلے 3 MPO، یہ وہ، جب مجھے دہشت گردی کی عدالت میں اپنے شہر مردان میں پیش کیا گیا، تو ایک ایسے شخص پہ جس کے لیے پاکستان کا جھنڈا اور پاکستان اپنی ذات سے زیادہ قیمتی ہے، اس پہ دہشت گرد اور ملک سے غداری، کیا علی محمد ایک غدار ہے اور وہ دہشت گرد ہے؟ اگر میں غدار اور دہشت گرد ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پارلیمان میں اور 10 سال جو میں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور جو میں نے پاکستان کے اداروں، نظریاتی استحکاموں کی حفاظت کے لیے جو میں نے شریعت جیسے لوگوں نے، مراد سعید جیسے لوگوں نے کیا، تو ٹھیک ہے ہم نے اپنی دھرتی کا قرض اتارا ہے، لیکن بے وطن پاکستانی کو جب آپ دہشت گرد کہیں گے، جب آپ اس کو غدار کہیں گے، تو مجھے پھر نہیں پتا کہ غدار کو پھر آپ کیا کہیں گے اور دہشت گرد کو پھر آپ کیا کہیں گے۔ اب علی بھائی اس بات سے عدالت سے تو میرا کیس دہشت گردی کا 9 مئی کا ختم ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا، لیکن دل جو اس نے توڑا ہے وہ داغ دھلتے دھلتے اس بات سے علی محمد خان صاحب بھی یہ کہتا ہے کہ غداری کے فتوے نہ بانٹیں، اور اب بھی یہ کہہ بالکل ٹھیک ہے کہ غداری کے فتوے نہ بانٹیں۔ جو لوگ پاکستان زندہ باد کہتے ہیں ان کو دیوار سے نہ لگائیں۔ بالکل صحیح، اب سوال سن لیجیے، بالکل صحیح۔
علی محمد خان صاحب اس بات سے سوال سن لیجیے, ان لوگوں کے بارے میں کیا کہے گا علی صاحب جو پارٹی آپ کھڑے رہے نا پارٹی کے ساتھ, یہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے 2 دن 1.5 دن, آپ 80 دن رہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل کی سختیاں تھیں, ظاہر سی بات ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تذلیل تہذیق نہیں ہوئی, یار جیل کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے, 1.5 دن 2 دن, حالانکہ میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے کہ آپ اتنے زیادہ منظور نظر نہیں تھے, چونکہ آپ اپنا موقف رکھتے تھے, آپ ہاں میں ہاں ملانے والے, آپ کاسا لیس نہیں تھے, وہ جو کاسا لیس تھے جو ہاں میں ہاں ملاتے تھے, جو غداری کا وہ 1.5 دن میں کیوں نکل لیے, آپ تو کھڑے, آپ بیٹھے رہے 80 دن, کیا ہوا؟ کہ بہت سے لوگ میرے دوست ہیں, میں کسی پہ برا نہیں کہتا, میری جماعت میں رہے چلے گئے کیونکہ مجبوری ہوگی, میں کسی کا نام لے کے کیونکہ ہم نے اکٹھے کھایا پیا ہے, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پریس کانفرنس جیل کے بعد مزہ نہیں کرتی. ہاں 11 مئی کو جب میں گرفتار ہوا تو میں کسی احتجاج میں نہیں, میں سپریم کورٹ جا رہا تھا اپنے لیڈر کے کیس کے لیے, لیکن اس سے پہلے میرا ایک ویڈیو پیغام تھا کہ جو جناح ہاؤس ہے اس کا حملہ جو ہے وہ علی محمد کے گھر پہ ہے, وہ عمران خان کا گھر علی محمد کا. تو 9 مئی کے واقعے میں جو بھی ملوث ہے اس نے یہ دہشت گردانہ عمل انجام دیا ہے, جو بھی ملوث ہے 9 مئی میں, ان کو سزا دیں وسیم بادامی صاحب, ان کو سزا دیں جنہوں نے کیا, لیکن جو بھی منصوبہ ساز ہے وہ دہشت گرد ہے, جو بھی منصوبہ ساز ہے, پتہ نہیں کون ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے کرم سے تحریک انصاف پڑھے لکھے لوگوں کی, مڈل کلاس کی جماعت ہے, محب وطن لوگوں کی جماعت ہے, اور ہمیں کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ امتحان زندگی میں آتے ہیں, اگر آپ کسی شخص کے ساتھ ویژن پہ اس کے ساتھ ہیں, ایک مقصد, عظیم مقصد کے لیے, تو پھر آپ مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. ویسے بھی ہمارا جو کلچر ہے, پنجاب کا کلچر ہے, پشتون کا ہمارا بالخصوص ہمارا ادھر کا کلچر ہے کہ آپ اپنے محسن کے ساتھ, اپنے لیڈر کے ساتھ, اپنے بزرگ, اپنے دوست کے ساتھ مشکل میں کھڑے رہتے ہیں. میں ان کے بارے میں کچھ دوبارہ میں کہوں گا, کچھ برا نہیں کہنا چاہتا, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مزید ان کا اس عظیم تحریک میں رہنا قبول نہیں تھا. یہ تحریک بادامی صاحب, میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں, یہ تحریک پاکستان کے مڈل کلاس کی محبت کا ایک نام ہے. اس محبت کو انہوں نے عمران خان کا نام دیا, اور خان نے ہمیشہ 50 سال سے پاکستان کا جھنڈا اونچا ہی رکھا ہے. کیونکہ میں نے آج ایک بات بھی کی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کی حب الوطنی پہ سوال اٹھاتے ہیں. یار آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب عمران خان کے دائیں ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا تھا, اور آج بالکل ٹھیک ہے, میں تو بار بار کہہ رہا ہوں حب الوطنی پہ کسی کی شک ہی نہیں کرنا چاہیے. آج آپ کی جماعت کی پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ نے گورنمنٹ گرائی جو کہ یہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے. ایک لمحے کو فرض کریں کہ نواز شریف کا بیان ہے یہ, تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ جہاں تک سائپر کا تعلق ہے, اس پہ 2 ہائی پاورڈ سب سے جو پاورفل کمیٹیز ہیں نیشنل سیکیورٹی کی, وہ بیٹھی, ایک خان صاحب کے نیچے, ایک میاں صاحب کے نیچے, دونوں میں اس وقت کے چیف صاحب بھی تھے اور ڈی جی آئی بھی تھے, شہباز صاحب کے نیچے بھی وہ تھے. دونوں نے ایک ہی بات کی, کمیٹیز نے, نیشنل سیکیورٹی کے اعلامیے میں یہ تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے اور ڈیمارش کیا گیا اس ملک کے, جو مناسب طریقہ تھا وہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا تھا باہر سے اور بلیٹنٹ ہوا تھا. علی محمد خان نے 80 دن جیل میں رہنے کا باوجود چٹان کی جیسا مضبوط ہے اور عمران خان کا وفادار ہے. انشاءاللہ عمران خان کو بھی رہا عطا فرما دے, آمین. ناظرین سبسکرائب کر دے, بیل آئیکن کو کلک کر دے. اللہ حافظ.